اور جب اگست 5 2019 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس چیز کو ضرورت سمجھا کہ اگر ہم اب اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو یہ ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے جس میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ تو اوورسیز پاکستانیز نے عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ پہ اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے بولا جب ہمیں ایسا لیڈر مل گیا ہے جو کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور سچے دل سے بات کر رہا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ ہم عمران خان کی آواز میں آواز بنیں۔ تو ہم لوگوں نے جب آرٹیکل 370 35A ریووک کیا گیا اگست 5 2019 میں، اس کے بعد بلکہ پوری دنیا سے انوائٹ کیا، اس میں پوری انڈین مشینری 3 مہینے پہلے ہیوسٹن آ چکی تھی، انڈین گورنمنٹ، انڈین ایجنسیز اور 360 انڈین بزنسز نے اس کو سپورٹ کیا۔ آ کر بات کرے گا آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کرنے کے بعد، تو جب وہ اندر بات کر رہا ہو السلام علیکم، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ غنیز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کا ہر قدم ایوری اسٹیپ سے دیتے اس پلیٹ فارم سے، اینڈ دس از فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون ہر وقت اور ہماری لیڈرشپ نے یہ عہد دیا ہے کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ If this goes wrong, you hope for the best but be prepared for the worst. If a conventional war starts between علی امین گنگا پور کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، آنریبل لیڈیز اینڈ جنٹلمین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک، اور ساتھ میں یہ جو جشن آزادی ہے جشن آزادی جو ہے اس کو آج ہم اس دن کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے اندر پوری دنیا جا کے دیکھ سکتی ہے کشمیریوں کی کیا آواز ہے، اور وہ سارے کے سارے پاکستان کے 14 اگست کے دن مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جشن آزادی منا رہے ہیں، اور کل وہ وہاں پر جب انڈیا کی آزادی کا دن ہوگا تو بلیک ڈے منائیں گے۔ یہ ایک میسیج ہے پوری دنیا کے لیے کہ کشمیریوں کی آواز کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ بہت جلد ہمارے کشمیری بہن بھائی بھی انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جشن آزادی اپنی منائیں گے۔ میں سب سے پہلے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے وہ 8 لاکھ سے زائد بھارتی مسلح افواج کا مقابلہ کر رہے ہیں ڈٹ کے اپنی آزادی کے حق کے لیے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت ان کی آزادی تک ان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب اپنا اوتھ لیا تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں جو بات کی، ایک موقف، ٹھوس موقف پوری دنیا کو بتایا، وہ یہ تھا کہ اگر بھارت ہماری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان 2 قدم بڑھائے گا، لیکن مسئلہ کشمیر میں پہلے بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب انہوں نے خطاب کیا تو وہاں پہ انہوں نے ایک کلیئر میسیج دیا پوری دنیا کو کہ ہم کشمیر کے لیے ہر حد تک جائیں گے،
یہ ایک واضح میسج تھا پوری دنیا کو. اور انہوں نے وعدہ کیا کشمیریوں سے کہ میں آپ کا سفیر اور آپ کا وکیل بن کر آپ کا مقدمہ دنیا میں پیش کروں گا اور آپ کا مقدمہ لڑوں گا. اور انہوں نے ہر فورم پہ جا کے اس کے بعد کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا. اور پہلی دفعہ تاریخ میں یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر آفس آف دا ہیومن رائٹس نے پہلی دفعہ اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہونے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سفر چلتا گیا اور کافی ممالک نے ہمارے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور کافی سینیٹرز اور پارلیمنٹیرین پوری دنیا کے اندر جو ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے آزادی کے حق کے لیے ان کا ساتھ دینے کا عطیہ دیا اور ان کے حق کے لیے بات کی. ہم تمام ممالک کے اور تمام پارلیمنٹیرین سینیٹرز کے شکر گزار ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے آزادی کے حق کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا میں کشمیر کا مسئلہ کافی سالوں سے بالکل ایک خاموشی چھا گئی تھی پوری دنیا میں, کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا. لیکن عمران خان نے اس کو اتنا انٹرنیشنلائز کیا کہ تمام چینلز کے اوپر پروگرام ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, وہاں کے حالات کے اوپر. اسی طرح آپ کے انٹرنیشنل میگزینز کے اندر, آپ کے انٹرنیشنل اخبارات کے اندر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے لیے آرٹیکل لکھے گئے. اور میں ان تمام چینلز کا, ان تمام صحافیوں کا, اخبارات کا شکر گزار ہوں, میگزین کا, کہ جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے جو ادارے تھے جو خاموش تھے اب تک, ایک سوالیہ نشان تھا ان کے اوپر بھی کہ اب تک وہ خاموش ہیں. اتنی بڑی تاریخ میں مثال نہیں بھی اتنی بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی تھی, لیکن وہ خاموش تھے. وہ بھی جاگے, ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ چلے وہ جاگ گئے اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی طرف رخ کیا اور وہاں پہ جا کے حالات کے مطابق دیکھ کر ساتھ دیا. ہیومن رائٹس کا جو ان کا حق تھا اور فرض تھا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ان کو. بہرحال دیر ہے درست ہے, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مزید آگے ان کی آزادی کی حق کے لیے بھرپور طریقے سے ان کا مزید بھی ساتھ دیں گے. میں یہاں پہ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جس طریقے سے اپنے شہیدوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے تدفین کرتے ہیں, تو یہ دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اور ہمارا پاکستان کی عوام تو ساتھ ہے ہی, ہمارا تو قومی فرض ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھرپور ساتھ دینا. اسی طرح میں اپیل کرتا ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہ بحیثیت مسلمان وہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیں. اور دنیا کے تمام انسانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بحیثیت انسان جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں وہ ان کا کشمیریوں کا ساتھ دیں. اور یہ جو مودی کا ایک چہرہ تھا, فیسسٹ چہرہ, جو اس کی آئیڈیالوجی تھی RSS کی, عمران خان نے پوری دنیا میں ایکسپوز کیا اور دنیا کو بتایا کہ بھارت میں ہندوتوا کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور یہ تو کوئی جگہ نہیں ہے, یہ مودی کا مینیفیسٹو ہے اور یہ ہٹلر کا فالوور ہے, RSS کا فالوور ہے. اور پوری دنیا نے پھر اس کو مانا, پوری دنیا نے تائید کی اس بات کی کہ بالکل مودی جو ہے وہ ایک فیسسٹ, ایک دہشت گرد اور ایک نہایت ہی چھوٹی سوچ کا آدمی ہے. اب جو یہ اقدام کیا ہے 5 اگست کو پچھلے سال, آپ اس بات کو سوچیں کہ اتنا گھیرا تنگ ہو گیا ہے مودی کے اوپر کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اب انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ مجبور کر دیں گے تمام لوگوں کی مدد کے ساتھ, تعاون کے ساتھ, کہ رائے شماری کی جائے. جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن پاس ہوئی ہیں, قراردادیں پاس ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے, عمل درآمد کیا جائے. اسی لیے اس نے یہ اپنا آئین بھی توڑا, انٹرنیشنل لا بھی توڑا, انٹرنیشنل ہیومن لا بھی, رائٹس لا بھی توڑا, اور وہاں پر اس نے اب انڈین کو شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انڈین کو وہاں پہ زمینیں دی جا رہی ہیں,
مکانات بنائے جا رہے ہیں تاکہ انڈین وہاں پہ شفٹ ہو اور وہاں پہ ان کی اکثریت ہو، تاکہ کل جب رائے شماری ہو تو وہاں پر ہندو اکثریت سامنے آئے. لیکن ہم ایسے ارادے کے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کشمیر کی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو بیچ میں مودی نے ایک بچگانہ مذائقہ خیز حرکت کی کہ اپنے نقشے کے اندر آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو دکھانا شروع کر دیا، تو ہم نے اس کا جواب دے کر اپنے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو اب ڈال دیا ہے. تو میں مودی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل لاز کو فالو کرنے والا ایک ملک ہے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں لاکھوں جانیں گنوائی ہیں، اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے معاشی طور پہ، لیکن پھر بھی دنیا میں ہمارا چہرہ پیش کیا گیا کہ دہشت گرد ہم ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس خطے کے اندر اصل دہشت گرد بھارت ہے، اور جب تک بھارت کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تب تک اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اور مودی کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ ہمارے نقشے میں چونکہ ہم نے شامل کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر کو، تو اب ہمیں مجبور نہ کریں کہ کل کو ہم وہاں پہ کھڑے ہوں اور پھر یہ کہیں کہ ہم تو اپنے ملک کے اندر ہیں، کیونکہ ہم ان جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں، وہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. ہم ان کا جو حق ہے اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق چاہتے ہیں، اور ہم یہ اپیل کر رہے ہیں بار بار کہ اس کو عمل درآمد کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں وہ انشاءاللہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے. اور یہ جو ہم نے ایونٹ رکھا ہے رن فار کشمیر کے نام سے، اس کا جو مقصد ہے چونکہ کووڈ ہے پوری دنیا میں، اور اس کی وجہ سے ہم نے ایپ کے ذریعے اس کو ہم نے ورچوئل ہم نے جو ایک میراتھن رکھی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے کشمیر بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایپ کو لوڈ کریں اور کشمیریوں کے لیے اپنا ایک میراتھن ریکارڈ کروائیں. اور ہم اس کو پوری دنیا میں اس سے اویئرنیس دیں گے کہ بیسیکلی مقبوضہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، اور ادھر جو مظالم ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے رائٹ کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم لوگ اپنا مکمل بھرپور طریقے سے کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اس مقصد میں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں کشمیری بہن بھائی وہ آزاد ہوں، تاکہ ہم اس جہان ان کے سامنے سرخرو ہوں اور اس جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. وجہ سے کہ وہ پوڈیم پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پاکستان ایک نعمت ہے، اور آج ہم 14 اگست اس پاکستان سپورٹس کمپلیکس کہ جناح اسٹیڈیم میں منا رہے ہیں. اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کھلاڑی جو یہاں موجود ہیں، سب پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر بھی جتنے پاکستانی ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارکباد دیتی ہوں. یقیناً پاکستان ایک نعمت ہے، اور ہم آج سب آزادی میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم ہر سانس کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اور 1 سال سے خاص طور پہ جو ظلم وہاں ڈھایا جا رہا ہے اس کا احساس کرتے ہیں. اور آج کے دن خاص طور پہ ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان تو یقیناً ان کے ایمبیسڈر ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ
पूरी पाकिस्तान की कौम कश्मीरियों की एम्बेसडर है। हम जहां भी हों, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस और किए हुए वादे, ये सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड फोरम है और वहां पे किसी एक मुल्क नहीं बल्कि जितनी मेंबर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उन सब की एक कमिटमेंट है और ये जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशन की कि अगर वो अमन अमान देखना चाहते हैं तो सबसे पहले दुनिया में अमन जब आएगा जब ये रोग स्टेट्स जितनी हैं, जैसे इंडिया इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह जुल्म ढा रही है, जब तक वहां अमन नहीं आएगा, ना इस खित्ते में अमन आएगा, ना इस दुनिया में अमन आएगा। तो यूनाइटेड नेशन को पे लाजिम है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करें, क्योंकि उनके वजूद का मकसद ही ये है। और अगर ये नहीं होता तो मैं समझती हूं ऐसी यूनाइटेड नेशन, ऐसे फोरम की अहमियत क्या रह जाएगी जहां पे बार बार की हुई रेजोल्यूशंस पास और वो कमिटमेंट्स जिनको फुलफिल न किया जाए। आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है इसके हवाले से तफसील में मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर तो बता ही चुके हैं, लेकिन मेरे लिए ये बस बहुत बड़ी बात है कि अगर कश्मीरी शहीद होता है तो वो पाकिस्तान के झंडे में दफन होने को प्रेफर करते हैं और हम भी यही जानते हैं उनके एहसासात का। और मैं ये इस पे आज ये कहना चाहूंगी जो खास तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने यहाँ बुनियाद रखी है और ये जो ऐप के जरिए वर्चुअल जो ऐप ये अभी डाउनलोड का बता रहे हैं, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रन फॉर कश्मीर। हम कम से कम इतना तो अपने भाइयों के लिए कर सकते हैं कि हम ये ऐप डाउनलोड करें और हम अपने अपने घरों में अपनी अपनी जहां भी आपके हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहां भी हैं, आइए कि हम ये डाउनलोड करें और हम अपने कश्मीरियों का, बहन भाइयों का साथ दें कि रन फॉर कश्मीर उसमें पार्टिसिपेट करके। जिनको अगर समझ ना आई हो तो प्लीज मेरी ऑफिस से भी राब्ता कर सकते हैं और यकीनन इनकी ऑफिस तो है ही मिनिस्टर साहब की, बट यहाँ पे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी बैठे हैं, शिबली फराज साहब, जो भी बड़े मौसर तरीके से अपने चैनल्स के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों को आगाही पहुंचा रहे हैं। मैं आखिर में, क्योंकि स्पोर्ट्स वो चीज है जो मुल्क को यकजहता करती है, स्पोर्ट्स वो चीज है जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी पैदा करती है, नेशनलिज्म पैदा करती है। तो आप जहां जहां जाएं, जब भी खेलें, तो उसके साथ साथ जहां हम मुल्क की बात करेंगे वहां हम कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप सब खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जरा हाथ ऊपर करें और कश्मीर का भी नारा मारें कि इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होके रहेगा। दिल दिल पाकिस्तान है और इस दिल के साथ हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कास्टिंग है कि वो पोडियम पे आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर साहब, मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स, मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, MNA साहिबान, ख़वातीन व हज़रात, बच्चों, सबसे पहले मैं आपको और सारे पाकिस्तान को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और साथ ही साथ में इस बात को भी हमें जहन में रखना है
کہ یہ آزادی جو ہمیں ملی ایک بڑی کٹھن جدوجہد اور ہمارے بڑوں کی قربانی کی وجہ سے یہ ایک انمول خزانہ ہمارے ہاتھ لگا. لیکن اس جدوجہد میں اس فارمولے کے تحت جس میں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہوں گے اور جن میں نہیں ہوگی وہ ہندوستان میں. بدقسمتی سے سازشوں کی وجہ سے کچھ قوتوں کی سازش کی وجہ سے یہ جو ہماری تکمیل تھی وہ مکمل نہیں ہوئی اور ہم سے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی رہ گئے جس کو کہ ہم کشمیر کہتے ہیں. کشمیر کے عوام جن پہ بے انتہا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن, بربریت, ریپ, بچوں پہ پیلٹ گنز, کون سا وہ ظلم ہے جو کہ ان پہ نہیں ڈھایا جا رہا. ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ ہم وہ منزل پا نہ لیں جو کہ کشمیر کی آزادی کی صورت میں منتج ہو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو رن فار کشمیر انیشیٹو ہے جو کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس کو کنسیو کرنے والوں کو کہ یہ ایک علامتی چیز ہے, ایک سمبولک وے آف پروٹیسٹنگ ہے اور اس میں شمولیت ایک اظہار ہوگا اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا, اور اس میں آپ نہ صرف خود پارٹیسپیٹ کریں, شمولیت کریں, بلکہ اپنے اور جو آپ کے دوست ساتھی ہیں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, مارکیٹس, ہر جگہ پہ اس کو وہ کریں تاکہ یہ جو علامتی اظہار ہے وہ اس کا مقصد یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں علامتی, اس کو آپ ایک معمولی چیز نہ سمجھیں. ہم نے اس قسم کی علامتی پروٹیسٹ کر کے اس عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے جو کہ اس وقت ایک دوہرا معیار بنائے ہوئے ہے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو کہ ذرا سی بات پہ سیکھ پا ہو جاتی ہیں اور کئی ممالک کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہیں, وہ ایک اتنے بڑے اسٹیٹ لیول, اسٹیٹ پیٹرنائز ٹیررزم کے بارے میں بالکل خاموش ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں آپ بھرپور حصہ لیں اور اس کو پوری طرح سے کامیاب بنائیں, بیکاز یہ ہر ایک نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ کی پرمیشن سے ہم سب سے پہلی کیٹیگری خواتین اور بچوں کی ہے. اور مشین جل گئی, جیسے ریکویسٹ ہے اوے پیچھے اوے تیری
finishing line پر میں ایتھلیٹس فنش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پلیز ان کو انکریج کریں, داد دو. وہ سائڈ پہ ہو جائے. اور وہ پارٹیسپینٹس اس ریس کو ختم کر رہے ہیں. ریس اسٹارٹ ہونے والی ہے. سب سے درخواست ہے کہ ان کو انکریج کریں. ریس کا آغاز ہوا پیرالمپکس کیٹیگری. یہ بینائی سے معروف ہے, دیکھیں وہ کیسے دوڑ رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ. ان کے لیے بھرپور تالیاں, تالیاں بجائے. بچے لے آئے گراؤنڈ میں. پیرالمپک پی ایم سی او کے جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ آ جائے گراؤنڈ میں. چلیں جی پیچھے پیچھے ضرور رہے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور ہماری ہیش ٹیگ, اور انشاءاللہ یہ ٹیم ہمارے ساتھ نیکسٹ 45 ڈیز آج سے لانچ تھا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ 30 منٹ کہتے ہیں ابھی پیرالمپک جسمانی معذور بچوں کی دوڑ ہوگی. آپ لوگ